بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 18 کی بیماری کے تعلق سے۔ 18 کی بیماری آپ میں سے بعض لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ نام سنا ہو، اور ایک خاص بات آپ کو بتاؤں کہ اس بیماری میں 18 قسم کی تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام 18 کی بیماری ہے۔ اور اس بیماری میں کیا کیا ہوتا ہے، اور اس میں ڈاکٹروں کی کیا رائے ہے، اور اس میں عاملوں کی کیا رائے ہے، اور اس کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو تمام چیزیں تفصیل سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر کوئی بات رہ جائے تو آپ پھر کامنٹ میں پوچھ لینا، ٹھیک ہے؟ یہ جو 18 کی بیماری ہے، اس میں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب عورت کو حمل ٹھہرتا ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد میں کچھ ہی مہینوں میں وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے، اور ایسے اکثر ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، اور تقریباً اس کو جب تک علاج نہ ہو تب تک ایسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک بات میں نے اس میں خاص دیکھا کہ اس کے علاج کے دوران میں کسی اکثر لوگوں کو یہ جو بیماری ہے یہ پہلے بچے سے ہی ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو یہ دوسرے بچے سے بھی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ اور حکمہ حضرات اور جو ڈاکٹر اور جتنے بھی تجربے کار ہیں، ان لوگوں کا یہ ماننا ہے یہ بیماری ایک تو عورت میں ہوتی ہے، اور عورت سے وہ بیماری اس بچے میں منتقل ہوتی ہے، اور اس بچے پر تقریباً 7 سال تک، یعنی پیدا ہونے، اگر پیدا بھی ہو جائے، پہلے تو حمل ضائع ہو جاتا ہے اس کا، اگر حمل ضائع نہ ہو، اگر وہ پیدا بھی ہو جائے تو 7 سال تک اس بچے کو خطرہ رہتا ہے، یعنی اس کے اوپر اس بیماری کا اثر باقی رہتا ہے۔ اور 8 سال کی عمر ہونے تک اس کو بہت ہی خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ تجربے کاروں کا تجربہ ہے۔ خیر، یہ بیماری عورت کو ڈائریکٹ بھی ہوتی ہے، اور مرد سے بھی عورت میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ بیماری کبھی مرد میں ہوتی ہے اور اس سے عورت میں منتقل ہوتی ہے۔ اور اس بیماری کی دونوں وجوہات ہیں، ایک تو یہ بیماری جسمانی بھی ہوتی ہے، اور یہ بیماری روحانی بھی ہوتی ہے، شیطانی اور جنات جادو کے اثرات سے بھی ہوتی ہے۔ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ شیطان یا جنات کے اثر سے ہوتا ہے، لیکن جو عاملین حضرات ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ بیماری جنات اور جادو کے اثر سے بھی ہوتی ہے، اس بات کو مانتے ہیں کہ جسمانی بیماری ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس عورت کے بدن میں خون کی کمی ہوتی ہے، یا دماغ کمزور ہوتا ہے، یا پھر جو بچہ دانی کمزور ہوتی ہے، اس بنا پر وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے اس کی علامات یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں جلن ہونا، پیروں میں جلن ہونا، پیشاب میں جلن ہونا وغیرہ، جس کے علامات بتاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنا جو ڈاکٹری طریقہ ہے اس طریقے سے علاج کرنے کو بتلاتے ہیں۔ اور جو عاملین حضرات ہیں ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جادو اور جنات کے اثر سے بھی ہوتی ہے، اور اس میں اس مریضہ کو ڈراؤنے خواب دکھتے ہیں، اور برے خواب دکھتے ہیں۔ اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ایسے مریضہ کو جب اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو کچھ مہینوں کے بعد میں 2 4 چاہے 2 4 5 6 7 کسی بھی وقت میں اس کو خواب نظر آتا ہے۔ اور میں نے اس میں اکثر مریضوں کو دیکھا ہے کہ ان کو خواب میں یہ بات نظر آتی ہے کہ گویا ان کا حمل ضائع ہو گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا، اس طرح سے خواب دیکھتے ہیں، اور وہ حقیقت میں خواب پورا ہوتا ہے۔ یہ میرے تجربے کی بات ہے۔ تو اکثر عامل اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جادو اور جنات کے اثر سے ہوتا ہے، اس میں مریضہ کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔
تو خیر یہ جو بیماری ہے یہ جنات اور جادو کے اثر سے بھی ہوتی ہے اور جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ آپ کو طرح طرح کے علاج بتائیں گے اور آپ طرح طرح کے علاج کریں گے، اور یہ جو ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسا کوئی آدمی دہی جما رہا ہو اور رات میں دہی رکھا پھر صبح چیک کیا بنا کہ نہیں بنا۔ اس کا رزلٹ لگنے کے لیے پورا 1 سال کا وقت گزرتا ہے، اس لیے اس میں بالکل لاپرواہی نہ کریں۔ تو میں آپ کو یہی رائے دوں گا، یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس اپنا مکمل اپنی جانچ کرائیں۔ اگر کچھ کمی ہوتی ہے، کچھ فالٹ ہوتا ہے تو اس کا علاج کرائیں، اور اسی کے ساتھ کسی اچھے ماہر عامل کے پاس اپنا علاج کرائیں، اور اپنے علاج کرانے کے بعد میں بھی لاپرواہ اور بالکل بے پرواہی نہ کریں، بلکہ کچھ عمل پورے حمل ٹھہرنے سے لے کر جو ہے بچہ پیدا ہونے تک، بچہ دودھ پینے تک اس عمل کو جو ہے جاری رکھے۔ تو انشاءاللہ اس محنت اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ وہ حمل ضائع نہیں ہوگا، اور آئندہ کے لیے بھی وہ جو بیماری ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں لاپرواہی کرنا نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں ایک ہی گھر کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ ایک ہی گھر میں ایک عورت کو ایک تکلیف تھی کہ اس کو پہلے ایک لڑکی تھی، وہ لڑکی تقریباً 9-10 سال کی ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد میں جب بھی اس کو حمل ٹھہرتا تو 6-7 مہینے کا ہونے کے بعد میں ضائع ہو جاتا، حالانکہ وہ ڈاکٹر کی نگرانی میں رہتے اور ہر وقت ڈاکٹروں سے دوائی وغیرہ لیتے رہتے۔ لیکن جب انہوں نے مجھے ایک مرتبہ بتایا تو میں نے چیک کر کے ان کو بتایا کہ یہ جنات اور جادو کے اثرات سے یہ تکلیف ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے میرے پاس نہ بتا کر دوسروں کے پاس انہوں نے علاج کرایا، لیکن اس مرتبہ بھی وہ بچہ ضائع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں میں نے اس کا علاج کیا، اور علاج کرنے کے بعد میں نے کچھ عمل اس کو بتلایا، اور اسی طرح اس عورت کی بھابھی، اس کا تو نئی شادی ہوئی تھی، اور نئی شادی سے اس کو یہ تکلیف شروع ہو گئی تھی کہ اس کو ہر مرتبہ جب بھی حمل ٹھہر جاتا تو 1.5-2 مہینے میں ضائع ہو جاتا، اس کا تو زیادہ وقت بھی گزرتا نہیں۔ اور جو پہلی عورت کا میں نے ذکر کیا، اس کے 6-7 مہینے تک حمل رہتا، اور اس کے بعد میں اس کو خواب نظر آتا کہ اس کا حمل ضائع ہو گیا، اور اس کو جو خون بہنا شروع ہو گیا، اس طرح سے کوئی مر گیا، اس طرح سے خواب نظر آ جاتا، اور اس کے فوراً دوسرے تیسرے دن ہی اس کا حمل ضائع ہو جاتا۔ تو خیر جو اس کی جو بھابھی تھی، اس کو بھی ایک مرتبہ بٹھا کر پڑھائی کیا، اور پڑھائی کرنے کے بعد میں نے ان کو عمل بتایا۔ وہ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ کے فضل سے وہ جس کا پہلے ذکر کیا میں نے، اس کو بھی جو ہے اس کا بھی حمل ضائع نہیں ہوا، اور اس کو بھی تندرست اولاد ہوئی۔ اور دوسری جو تھی جس کا 2-2 مہینے میں ضائع ہوتا تھا، یعنی جب بھی ٹھہرتا تو 2 مہینے میں ضائع ہوتا، تو اس نے بھی عمل کیا، اللہ کے فضل سے اس کو بھی اچھی تندرست اولاد ہوئی۔ تو میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، تو آپ عمل لکھ لیں، اور اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے جب سے حمل ٹھہرنے سے لے کر بچہ ہونے تک، ڈیلیوری ہونے تک، اور اس کے بعد میں سے آپ ناپاکی کے دنوں میں نہ پڑھیں، بات الگ ہے۔ اور ایک بات، اگر کوئی شخص یعنی اگر کوئی عورت جو خود نہیں پڑھ سکتی، وہ کسی دوسرے سے پڑھوا لے اس عمل کو، اور پانی پہ دم کرا کر وہ پانی پیتی رہے۔ بہرحال اس کی اپنی حفاظت کی کوشش پورے حمل مطلب ڈیلیوری ہونے تک، اور بعد میں بچہ دودھ پیتا ہو تب تک اس عمل کو جاری رکھنا، تاکہ بچہ پوری طرح سے محفوظ رہے۔ تو عمل یہ ہے، سورہ فاتحہ
آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورہ یونس کی آیت نمبر 80، 81، 82 اور اسی طرح سورہ حشر کی آخری کی 2 آیتیں اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان سب چیزوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ میں سورہ شمس کو تقریباً کم از کم 21 مرتبہ پڑھنا، اور سورہ صافات کی شروع کی 10 آیتیں اس کو بھی ان تمام عمل کے ساتھ میں 3 مرتبہ پڑھنا۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو جاری رکھیں گے، اور اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر اس پانی کو پیتے رہنا، روزانہ پڑھنا، روزانہ پانی پر دم کرنا، روزانہ دن بھر اسی پانی کو پیتے رہنا، تو انشاءاللہ آپ کے عمل کی پوری طرح سے حفاظت ہوگی، شیطان، جنات، جادو کے شر سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے، اسی طرح نظر بد سے بھی انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے، اور جو جسمانی بیماری ہو اس سے بھی لاپرواہی نہ کریں، انشاءاللہ جسمانی بیماری بھی اس عمل کے ذریعے سے ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم جو دوائی لیں، ڈاکٹروں کو دکھائیں تو ہم وہ علاج بھی کریں، انشاءاللہ کسی طرح کی دقت نہیں ہوگی، اور آپ کی جو اولاد صحیح سالم اور تندرست پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی جنات، جادو اور شیطان کے اثر سے، لوگوں کی حسد، جلن سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔